اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء تفرد بالاولیۃ والقدم ووسع كل شيء ما عداه بالفناء والعدم كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزب عنه معاصي العباد في الخلوات سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء تعذيب المسيء عدل وعفو تفضل ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين من ركب سفينتهم نجا واعتدى من تخلف عنها ضل فغرق وهوى بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا أوصيكم عباد الله ونفسي تقوى الله أعوذ بالله من غضب الجبار أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير امن اسس بنیانه على شفا جرف ہار فانہار به فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ بندگان خدا سورہ توبہ کی آیت پڑھی ہے جس میں ارشاد ہو رہا ہے أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى من اللہ و رضوان خیر، کیا جس شخص نے خدا کے ڈر اور خوف اور اس کی رضا اور خوشنودی پر اپنی عمارت کی بنیاد ڈالی ہے، جس شخص نے بھی اللہ کے خوف اور اس کی خوشنودی یعنی اس کی مرضی اس کی رضا پر عمارت کی بنیاد ڈالی ہو، وہ زیادہ اچھا ہے یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اس شکستہ کمزور کنارے کے لب پر رکھی ہو جس میں دراڑ پڑ چکی ہو اور گرا چاہتا ہو اور پھر وہ اسے لے کے جہنم کی آگ میں گر جائے گا، اور اللہ ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا، ان کو منزل مقصود تک ظالموں کو نہیں پہنچایا کرتا۔ بندگان خدا، تقوی اور پرہیزگاری کی نصیحت ہے۔ عظمت و جلال الہی سے دل و دماغ کا متاثر ہونا ہی تقوی ہے۔ اللہ کی عظمت و جلال، اس کی جبروت، اس کی قدرت، اس کا حاکم ہونا، اس سے ہمیں اگر متاثر ہو جائے ہمارا دل و دماغ تو بس وہی تقوی ہے۔ جو دل و دماغ میں جلال و الہی اور عظمت خدا سے متاثر ہوا، جو بھی دل و دماغ ان کو تقوی حاصل ہو گیا، نتیجے میں انسان کی روح خوف و خشیت الہی سے معمور ہو جاتی ہے، بھر جاتی ہے۔ تو روح کے اندر جب جہاں دماغ متاثر ہوا تقوی آیا، اور وہیں نتیجے میں روح جو ہے اس کی انسان کی وہ خوف اور خشیت
اللہ کی خوف اور خشیت الہی سے وہ معمور ہو جاتی ہے، روح بھر جاتی ہے، اور اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عبادت اور ریاضت میں سرگرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ تقویٰ دعوت عمل دیتا ہے۔ جیسے جیسے تقویٰ بڑھتا جائے گا ویسے ویسے انسان کی عبادت اور ریاضت بڑھتی چلی جائے گی، اور جیسے جیسے تقویٰ گھٹتا چلا جائے گا نتیجے میں یہ ہے کہ برعکس اس کے ویسے ویسے اعمال اور ریاضت کم ہوتی چلی جائے گی، گھٹتی چلی جائے گی۔ ناممکن ہے کہ دل میں اس کا خوف بسا ہو اور اس کا اظہار انسان کے افعال و اعمال سے نہ ہو۔ دل میں تو اللہ کا خوف اگر کسی کے ہو اور اس کا اظہار اس کے اعمال اور افعال سے نہ ہو، ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور عبادت و نیاز مندی سے چونکہ نفس کی اصلاح اور روح کی تربیت ہوتی ہے، لہذا جوں جوں عبادت میں اضافہ ہوتا ہے نفس کی پاکیزگی بڑھتی جاتی ہے۔ بندگان خدا، یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ہمارے بزرگوں نے لکھ دی ہیں اور ہم تک پہنچا دی ہیں، میں تو خالی انہیں سنا رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ عمل، کسی موقع پہ عرض کیا تھا کہ متقی سے اس کا تھوڑا سا بھی عمل قبول کر لیا جائے گا۔ جیسے کھانے کو خوش ذائقہ بنانے کے لیے تھوڑا سا نمک کافی ہوتا ہے، اسی طرح عمل کو اچھا بنانے اور بہتر بنانے کے لیے تقویٰ اس عمل کو بڑھا دیتا ہے، اضافہ کر دیتا ہے، اس میں مزہ پیدا کر دیتا ہے۔ پوری دیگ پکائی بریانی کی اور سارے مسالے ڈالے، حتیٰ ہے کہ زعفران رنگ کی جگہ زعفران ڈالا، پیلی پڑیا کی جگہ زعفران لگایا، اس میں سارے مسالے اور بہترین دم کیا اس کو، نیچے سے بھی کوئلے اور اوپر سے بھی کوئلے دے کے اوپر، اور پتہ چلا نمک ڈالنا بھول گئے، تو وہ کھانا بے مزہ ہے، وہ دیگ میں کوئی مزہ نہیں۔ اور ذرا سا نمک اس میں ڈالا تو وہ پوری کی پوری دیگ مزیدار ہو گئی۔ بس ایسے ہی تقوی کا مسئلہ ہے کہ اعمال میں تقوی یہ کام کرتا ہے، لہذا ضروری ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں۔ اسی لیے قرآن کریم میں تقوی کا اطلاق کبھی خوف و خشیت پر، کبھی بندگی اور نیاز مندی پر، اور کبھی پاکیزگی قلب و روح پر ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ فَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ میں تقوی سے مراد خوف ہے، اور اتقوا اللہ حتی تقاتہ میں تقوی سے مراد عبادت و بندگی ہے، اور من یخش اللہ میں تقوی سے مراد پاکیزگی اور نہ پاکیزگی نفس اور طہارت قلب ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں جس میں ہمیں اس نے اشارہ کیا۔ لہذا میں یہاں کے اوپر ایک خطبے سے، خطبہ نمبر 16 نہج البلاغہ سے مولا کائنات کے خطبے کا ایک اقتباس پیش کرنا چاہتا ہوں، جس میں آپ نے فرمایا ہے، اگرچہ خطبہ تو دوسری منزل پہ دیا گیا، لیکن آپ نے فرمایا وہ جو آیت سے متعلق، وہ اصل و اساس، وہ جڑ بنیاد جو تقوی پر ہو برباد نہیں ہوتی۔ جس چیز کی بنیاد، اساس تقوی پر رکھی گئی ہے وہ برباد نہیں ہوتی، اور اس کے ہوتے ہوئے کسی قوم کی کھیتی کشت عمل بے آب خشک نہیں رہتی۔ کسی انسان میں بھی یہ اور کسی قوم میں بھی یہ کہ جب بنیاد تقوی پہ ہوگی تو پھر وہ برباد نہیں ہوگی، اور کسی بھی قوم کی کشت عمل جو ہے، عمل کی کھیتی جو ہے، وہ سوکھے گی نہیں، خشک نہیں ہو جائے گی بے پانی کے۔ اس لیے کہ کھیتیاں جب ہوتی ہیں
پھول پھلواری آپ گھروں میں لگاتے ہیں، کسان کھیتیاں اگاتے ہیں، بوتے ہیں اور فصلیں اگاتے ہیں، تو اس میں ضروری ہوتا ہے کہ اس کی آبیاری بھی کی جائے۔ اگر پانی نہیں دیا جاتا ہے تو وہ سوکھ جاتی ہیں، خشک ہو جاتی ہیں۔ لہذا تقوی اور پرہیزگاری پہ اگر کسی چیز کی بنیاد یا کشت عمل جو ہے، عمل کی کھیتی اگر کریں گے اور اس میں تقوی ہوگا تو وہ فصل کبھی سوکھنے نہیں پائے گی، وہ فصل عمل کبھی خشک نہیں ہوگی، بلکہ سرسبز و شاداب ہوگی اور وہ پروان چڑھے گی، اور جو مقصود آپ کو حاصل کرنا ہے وہ آپ کو مل جائے گا۔ امیر المومنین فرمانا چاہتے ہیں، اللہم صل۔ اسی عمل کے لیے جماؤ، یعنی یہی جو تقوی پر ہے، ٹھہراؤ اور مضبوطی ہے، جس کی بنیاد تقوی پر ہو، اور وہی کشت عمل پھلے پھولے گی جسے تقوی کے پانی سے سینچا گیا ہو، کیونکہ عبادت وہی ہے جس میں احساس عبودیت کار فرما ہو، جیسا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، کیا وہ شخص کہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی خوشنودی پر رکھی ہے وہ بہتر ہے، یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک گرنے والی کھائی کے کنارے پر رکھی جو اسے لے کر جہنم کی آگ میں گر پڑے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے آپ نے دریاؤں کے کٹان دیکھے ہوں گے، گنگا جمنا کے کھیتوں کے اور گھروں کے اور بستیوں کے کٹان دیکھے آپ نے؟ نہیں۔ تو جب کٹان ہوتا ہے تو بڑے بڑے تودے گرتے ہیں۔ اب اگر کوئی جس میں دراڑ پڑ چکی ہے اس تودے پہ اپنا گھر بنائے گا تو ظاہر سی بات ہے جب تودا دریا کے سپرد ہو جائے گا، دریا برد ہوگا تو مکان پہ دریا برد ہو جائے گا۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم اپنی عمارت ایسی جگہ بنائیں، ایسی مضبوط جگہ پر بنائیں کہ جو گرتی ہوئی جگہ نہ ہو۔ بغیر تقوی کے جو عمارت بناتا وہ ایسے ہے جیسے گرتی ہوئی کھائی کے کنارے بنائی اور وہ کھائی کے ساتھ اس کا گھر بھی گر گیا۔ لہذا دنیا میں تو یہ مثال ہے، لیکن انسان کے معاملات جو ہیں، اعمال جو ہیں، اسے چونکہ آخرت تک جانا ہے، لہذا وہاں جہنم سے مثال دی گئی ہے کہ یہ اپنے اعمال اس طرح سے نہ انجام دے کہ وہ ٹوٹی ہوئی کھائی کی طرح ہو، جیسے وہ گر کے پانی میں دریا برد ہو جاتی ہے۔ تو ایسے یہ بھی ان اعمال کے ساتھ، اس لیے کہ اس نے ایسی جگہ پہ یہ عمارت بنائی ہے جو ٹوٹ کے جہنم میں جانے والی ہے، کھائی بھی جہنم میں گئی اور یہ بھی جہنم میں گیا، اس کی عمارت بھی جہنم میں گئی۔ لہذا تقوی کے اوپر بنیاد ہونا چاہیے۔ بندگان خدا، ہم تقوی کا مفہوم ہی نہیں سمجھتے۔ صبح سے شام تک کتنی مرتبہ ہوتا ہے ایسا کہ ہم پتہ نہیں کیا ہو جاتے ہیں۔ کبھی تو مسلمان بھی نہیں رہتے، کبھی مومن بھی نہیں رہتے، کبھی بھائی بھی نہیں رہتے، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے ہم انسان بھی نہیں رہتے۔ انسان کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ یہ انسان بھی نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اسی خطبے کا آخری جز ہے، میں آپ کی خدمت میں یاد رکھیے گا اور لے کے جائیے گا اس بات کو۔ مولا فرماتے ہیں اسی خطبے میں، فرمایا حمد کرنے والا صرف اپنے پروردگار کی حمد کرے، تعریف کرنے والا صرف اللہ کی تعریف کرے، اپنے پروردگار کی تعریف کرے، اپنے خدا کی تعریف کرے، اس لیے کہ اس کے علاوہ لائق تعریف اور کوئی ہے ہی نہیں، لائق حمد کوئی اور ہے ہی نہیں۔ لہذا جب حمد کرے تو اپنے پروردگار کی کرے، اور بھلا برا کہنے والا ہو اگر تو اپنے ہی نفس کی ملامت کرے، برا بھلا کہے اگر تو اپنے ہی نفس کی ملامت کرے، کسی دوسرے نفس کی ملامت یا کسی دوسرے انسان کی ملامت نہ کرے، دوسرے کو برا بھلا نہ کہے۔ تو اب ملا کے بات جملہ اس طرح ہو، حمد کرے تو اللہ کی کرے، اپنے پروردگار کی کرے، اور برائی کرے، برا بھلا کہے تو اپنے ہی نفس کی ملامت کرے، اپنے ہی نفس کی۔ یہ نفس جب راہ راست سے ہٹا ہے تبھی دوسرے کی برائی دکھائی دی ہے اس کو، اگر یہ راہ راست پر رہتا تو اسے دوسرے کی برائی دکھائی نہیں دیتی، اپنی ہی برائی دکھائی دیتی اور اپنی ہی ملامت کرتا ہوا ہوتا۔ پالنے والے
یہ کہہ رہا ہوتا کیا پالنے والے، جن گناہ گاروں کو تو جہنم میں ڈالے گا کہیں ان میں تو نہیں ہوں؟ پالنے والے جن سے تم مواخذہ کرے گا کہیں ان میں تو نہیں ہوں؟ پالنے والے تیرے سب سے نافرمان بندوں کی جب فہرست بنے گی کیا ان میں تو نہیں ہوں؟ پالنے والے جو تیرے سب سے کم نماز پڑھنے والے عبادت کرنے والے بندے ہیں کیا ان میں تو نہیں ہوں؟ پالنے والے کیا تیرے حقوق ادا کرنے والے جو سب سے کم ہیں ان میں کہیں میرا نام تو نہیں ہے؟ یہ ہے نفس کی ملامت۔ جائے کہ دوسروں کو دیکھیں گے، ارے یہ نماز نہیں پڑھتا، ارے روزہ نہیں رکھتا، ارے یہ نہیں کرتا، ارے وہ فلاں نہیں کرتا، میں کیا کرتا ہوں؟ لہذا نفس کی اپنی ملامت۔ ایک جگہ اور ارشاد فرمایا، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ خدا کے نزدیک مبغوض دو شخص ہیں، پہلے وہ جسے اللہ نے اس کے نفس کے حوالے کر دیا ہو، اس کے نفس پہ چھوڑ دیا ہو۔ اب تم نفس کی مان رہے ہو تو بس تم اپنے نفس کی مانو اور اسی کے تم حوالے ہو۔ دوسرا وہ شخص جس نے جہالت کی باتوں کو چن لیا ہے، بٹور لیا ہے چاروں طرف سے، وہ امت کے جاہل افراد میں دوڑ دھوپ کرتا ہے اور فتنوں کی تاریکیوں میں غافل اور مدہوش پڑا رہتا ہے۔ اللہ دو آدمیوں سے زیادہ نفرت کرتا ہے، ایک وہ جسے اس کے نفس پر چھوڑ دیا، اور دوسرے وہ کہ جہالت کی باتیں ادھر سے لیں ادھر سے لیں یہاں سے لیں وہاں سے لیں، اور وہ امت کے جاہل افراد میں سناتا ہے، انہیں دین بنا کر، اسلام بنا کر، اچھی بات بتا کر، اور پھر فتنوں کی تاریکیوں میں غافل ہو جاتا، مدہوش ہو جاتا، انہی میں لگا رہتا۔ پھر لوگ اس کی تقلید کرتے ہیں، اس کی باتوں کو مانتے ہیں، پھر اس کا ایک گروپ بن جاتا ہے، اور پھر وہ گروپ جو ہے وہ دنیا میں فتنہ و فساد پیدا کرتا۔ لہذا ضروری ہے، اللہ نے ان دونوں قسم کے لوگوں کو بدترین خلائق قرار دیا ہے، ایک وہ جو سرے سے اصول و عقائدی میں گمراہ ہیں اور گمراہی کی نشر و اشاعت میں لگے رہتے ہیں، اور دوسرے وہ جو قرآن و سنت کو پس پش ڈال کر اپنے قیاس و رائے سے احکام گھڑ لیتے ہیں اور اپنے ہوا خواہوں کا ایک حلقہ پیدا کر لیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ لوگ اپنے گناہوں کا بوجھ تو یقیناً اٹھائیں گے، اور اپنے بوجھ کے ساتھ ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے جنہیں انہوں نے گمراہ کیا ہے۔ لہذا بہت سوچ سمجھ کے اپنی رائے کہیں نہ قائم کیجئے، اپنی بات کہیں نہ کہیے کہ یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا، نہیں، جاننے والے کی طرف اشارہ کیجئے کہ فلاں سے پوچھئے، فلاں سے پوچھئے، تاکہ وہ آپ کو صحیح بات بتائے۔ میری خیالی اور میرے نظریے کے مطابق یہ ہے، ایسا ہے نہیں۔ ایسے افراد سے ہوشیار رہیں، اور اپنے سماج اور معاشرے میں یہ دیکھیں کہ متقی اور پرہیزگار کون ہے۔ متقی اور پرہیزگار ہی کی باتوں پر اور اس کی باتوں پر یقین کیجئے، اسی کو دیکھیے، اس جیسا بننے کی کوشش کیجئے۔ خراب، بیہودہ اور سماج میں تخریب پیدا کرنے والے افراد کی نہ طرف دیکھیے نہ ان کی باتوں کو مانیے۔ ہوتا کب ہے؟ جب ہم جہالت میں پڑ جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ جہالت میں سب کچھ ہو جاتا۔ پھر ایک صاحب وظیفہ سادات و مومنین کے صدر یا سیکریٹری تشریف لائے، اور انہوں نے کہا کہ بچے جو ہیں وہ، میں نے پچھلے جمعے میں بھی کہا تھا اس بات کو، اس میں پھر کہتا ہوں کہ تعلیم میں لڑکے اور لڑکیوں کا ریشیو جو ہے، تناسب جو ہے وہ گھٹ رہا ہے۔ 78% لڑکیاں اور 22% لڑکے اعلیٰ تعلیم تک جا پا رہے ہیں۔ تو انہوں نے ایک ذکی علی خان کے امام باڑے میں وہ بچے جنہوں نے ہائی سکول نہیں کیا، بیچ ہی میں چھوڑ دیا، 25 سال کی عمر تک کے بچوں کو وہ ہائی سکول کرائیں گے فری، اور دلی میں 8000 جگہیں نکلی ہیں پولیس میں جہاں 18 سے 28 برس تک کے بچوں کو لیا جا رہا ہے۔ تو اگر کسی وجہ سے چھوڑ دیا، بچوں نے ہائی سکول نہیں کر پائے، تو وہ اب انہیں موقع ہے کہ وہاں جائیں اور ہائی سکول کر لیں۔ 25 سال کی عمر تک وہ لے رہے ہیں، اور بھی ادھر ادھر ہو سکتا ہے،
لہذا اگر کسی وجہ سے چھٹ گیا اور ہائی اسکول بھی پاس نہیں ہے تو موقع ہے وہاں جا کے ایڈمیشن لے کے ہائی اسکول پاس کر لیں، تو چھوٹی موٹی نوکری تو کوئی نہ کوئی مل ہی جائے گی۔ لہذا یہ بات آپ غور سے سنیں اور اس پہ عمل کرنے کی، وہ اپنے محلوں میں دیکھیے، اور ضروری نہیں ہے کہ وہی کرائیں، اور بھی اگر کوئی کرانا چاہے تو محلے میں ڈھونڈے کہ کوئی ایسا بچہ تو نہیں رہ گیا جو ہائی اسکول اور انٹر اس نے پاس نہیں کیا ہے، اور وہ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد کے اوپر۔ لہذا ایک سال میں انٹر ہائی اسکول کر لے گا اور تیسرے سال وہ انٹر کر لے گا تو 3 سال میں ہائی اسکول انٹر ہو جائے گا، اور اب نوکری ہائی اسکول پاس بغیر تو ملتی نہیں کوئی، اور اب تو چھوٹی سی نوکری بھی نکلتی تو بی اے ایم اے اور کون کون لوگ اس میں آ کے بھرتی ہونے کے لیے درخواست دیتے ہیں، اور ہمارے پاس ہائی اسکول بھی نہیں ہے، تو ہمارا کیا ہوگا معاملہ صورت ہے۔ لہذا اس بات پہ غور کریں، اور اس بات پہ بھی غور کریں کہ تقوی اور پرہیزگاری کو شعار بنائیں۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم، غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمتہ غضبہ وبسط الیدین بالرحمہ، سبحان من لم یکلم نفسا الا دون وسعها وعفى عن السیئات ولم یجاز بها، سبحان من لا یزداد ولا معاصی العباد الا کرم وجودا وعلى کثرت الذنوب الا عفوا وصفا، نشهد ان لا الہ الا هو ولطوف العباد بجودہ ولواد للمذنبین بعلمہ، ونشهد ان محمدا نبیہ وحبیبہ سید المرسلین وشفیع المذنبین بعثہ رحمۃ للعالمین، صلی اللہ علیہ وآلہ الداعین الی سبیل اللہ بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ قائد الامم واولیاء ومعدن الرحمہ، اوصیکم عباد اللہ بالتوبہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ بندگان خدا، توبہ کا جب دروازہ کھلا ہوا ہے تو پھر انسان کو چاہیے کہ گناہوں سے توبہ کرے۔ اللہ ہمیں سب کو گناہوں سے بچنے اور توبہ کرنے کی توفیق کرامت فرمائے۔ آج یکم جمادی الاول ہے، اور یہ مہینہ بھی بعض مناسبتیں لیے ہوئے ہے۔ ایک روایت کی بنیاد پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے چند برسوں سے کہ جب سے یہ ٹیکنالوجی اور اس کا معاملہ ہوا ہے اور دوسرے اور بزرگوں نے توجہ دینا شروع کی ہے، تو تقریباً ساری دنیا میں ایک ہی تاریخ ہو جاتی ہے چاند کی، تقریباً کسی ایک آدھ مہینے میں ادھر ادھر ہو، لیکن زیادہ تر یہی دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک ہی تاریخ۔ وہ سعودی کو چھوڑ دیجئے، وہ تو اس پہ مصری کیلنڈر پہ عمل کرتے ہیں اور وہ ان کی بات، لیکن عام امت میں ایک ہی چاند اور ایک ہی سب اس پہ ہوتی ہے۔ تو جب اس پہ اتفاق ہو گیا ہے اور ساری باتیں ہو گئی ہیں، تو ہندوستان ہی کے اعتبار سے صحیح، ہندوستان ہی کی حد تک صحیح، ولادت و شہادت اور اس کی سب کی تاریخیں بھی ایک کر لینی چاہیے، تاکہ جو تاریخ لکھنؤ میں ہو وہی بمبئی میں ہو، وہی احمد آباد میں ہو، وہی کلکتے میں ہو، وہی بھاؤ نگر میں ہو، وہی اور دوسری جگہوں پہ ہو، تو ساری قوم جو ہے ایک ہی دن خوشیاں منا رہی ہو اور ایک ہی دن غم منا رہی ہو اور ایک ہی دن تذکرہ ہو رہا ہو۔
اب پتہ چلا 4 5 5 تاریخیں لکھی ہوئی ہیں اور اس میں پھر وہ ہوتا ہے آج کیا اور آج کیا اور یہ کیا. بہرحال اگر اتفاق کریں گے تو ہو جائے گا، ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں ہوگا. اتفاق کریں گے تو ہو جائے گا، اور ایک ہی تاریخ پہ بہت تحقیق کر لیں، بالکل بحث کریں، سب کچھ کریں، مگر ایک تاریخ کر لی جائے تاکہ وہ کہیں اور دور نہ جائیں، کم سے کم لکھنؤ کی حد تک تو کر لیں. میں جو عرض کر رہا ہوں بہرحال تو اس کی بنیاد پر 5 تاریخ جو آ رہی ہے اس کی جمادی الاول کی، وہ ولادت ہے حضرت اولیاء مقام جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ. ہجری. جناب زینب کون ہیں؟ ساری وہی نسبتیں ہیں جو جناب امام حسن اور امام حسین کے پاس ہیں، جو ان کے دادا وہ ان کے دادا، جو ان کے نانا وہ ان کے نانا، جو ان کے بابا وہ ان کے بابا، جو ان کی ماں وہ ان کی ماں. لہذا کارنامہ کتنا بڑا انجام دیا اس کا اندازہ کسی کو نہیں ہے، اور ہے تو علماء کو ہے اور مومنین کو بھی ہے، لیکن جو علماء ہیں جنہوں نے پڑھا ہے ان کو تو ہے ہی ہے. آپ کے القاب میں ایک لقب فاتح شام ہے. آپ نے شام کو فتح کیا. جناب زینب سلام اللہ علیہ کی وہ ہستی ہے جنہوں نے ظلم و جبر اور مصیبتوں کے طوفان میں بھی دین محمد کی عزت کو سر بلند کیا. سب سے بڑی بات یہی ہے کہ کیسے حالات تھے مگر اس میں بھی دین محمد کی عزت کو سر بلند کیا. اس میں مبارک زینب ہی سے اندازہ ہوگا کہ کتنی باعظمت خاتون ہے. زینب کا مطلب ہے اپنے باپ کی زینت. جو علی جیسے انسان کی زینت ہو وہ محترمہ کیسی ہو جو اپنے باپ کے لیے زینت. ساری باتوں کو چھوڑتے ہوئے ایک روایت ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام زیارت حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جاتے تو مولا کائنات تو آگے آگے ہوتے تاکہ راستہ صاف رہے. حسنین علیہ السلام دونوں جانب سے حضرت زینب کے ہمراہ چلتے اور امیر المومنین حرم نبوی کے چراغ بجھا دیتے تاکہ کوئی ان کی بیٹی کے سائے کو بھی نہ دیکھ سکے. رات میں جانا پھر چراغ بجھا دینا حرم نبوی کے تاکہ کوئی سایہ بھی نہ دیکھ سکے. یہ اہتمام پڑتے تھے. لیکن جب اسلام کی سربلندی کے لیے، شریعت کی سربلندی کے لیے آپ کربلا میں امام حسین نے قربانی پیش کر دی، اسلام کو بچا لیا، شریعت کو بچا لیا، شہادت پیش کر دی اپنے ساتھیوں کے ساتھ، لیکن ابھی اسلام محفوظ نہیں ہوا ہے. ابھی اس جنگ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کہی جائیں گی. ابھی دربار ابن زیاد اور دربار یزید ملعون میں طرح طرح کی باتیں کی جائیں گی. لہذا ضروری ہے کہ وہاں بھی کوئی جا کے حسین کی مظلومیت اور اسلام کی حقانیت کو ثابت کرے. لہذا بعد شہادت امام حسین علیہ السلام جناب زینب اس قافلے کی سالار ہوئی اور ایک چھوٹی سی فوج لے کر جو عورتوں کی تھی، بچوں کی تھی، قافلہ سالار جس کے امام زین العابدین علیہ السلام تھے، لے کر چلی. اور جب یہ قافلہ دربار، ساری باتوں کو چھوڑتے ہوئے میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، دربار یزید میں پہنچا، غرور اور نخوت، تخت پر بیٹھا ہوا ہے یزید، 750 کرسی نشین دربار میں اس کے بیٹھے ہوئے ہیں، درباری منہمک ہے، اہل بیت رسن بستہ بے مقنع و چادر دربار میں کھڑے ہوئے.
سناٹا ہے۔ دیکھیے وہ کیا پڑھ رہا تھا کہ کاش میرے بدر کے شہید بزرگ ہوتے اور دیکھتے کہ میں نے ان کا کیسا بدلہ لیا، کسی کا اشعار پڑھ رہا تھا۔ یعنی وہ اس جنگ کو بادشاہوں کی جنگ بنانا چاہتا تھا، کربلا کی جنگ کو پرانے عرب کے قبائل کی جنگ بنانا چاہتا تھا، وہ ایک دوسرے سے بدلہ لیا کرتے تھے۔ لیکن وہ سب کہہ رہا ہے، جناب زینب خاموش ہیں، اس لیے کہ یہ اگر ادھر سے حملہ ہوگا تو جواب ادھر سے دیا جائے گا، پہلے حملہ کرنا اس گھر کا کام نہیں ہے۔ لہذا وہ ایک مرتبہ متوجہ ہوتا ہے یزید ملعون اور کہتا ہے کہ ان میں فاطمہ کی بیٹی زینب کون ہے؟ اب یہ کہنا تھا اس کا، ابھی تک تو جناب زینب خاموش تھی، لیکن اب جیسے ادھر سے حملہ ہوا، ان میں فاطمہ کی بیٹی زینب کون ہے؟ تو جناب زینب نے جواب دیا، اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کے نجس بچے، ذلیل بچے، اپنی اس نجس زبان سے میری ماں کا نام نہ لینا۔ دربار میں سناٹا چھایا۔ ایک صحابی رسول بہت بزرگ نابینا دربار میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے اپنے ساتھی سے پوچھا، یہ علی کی آواز کہاں سے آ گئی؟ یہ علی کی آواز کہاں سے آئی؟ تو ساتھی نے کہا کہ علی نہیں ہے۔ کہا پھر علی کا کوئی بیٹا ہے، حسین ہے، محمد حنفیہ ہیں، عباس ہے، کون ہے؟ کہا نہیں، کوئی بیٹا بھی نہیں ہے۔ کہا پھر کون ہے؟ کہا علی کی بیٹی زینب ہے۔ تو اس نے فوراً تعجب سے کہا، زینب دربار میں آ گئی؟ کس لیے آ گئی؟ زینب دربار میں کیسے؟ تو اس نے کہا کہ خالی دربار میں نہیں ہے، بلکہ سر بھی کھلا ہوا ہے اور ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں۔ بس یہ سننا تھا کہ اپنی جگہ سے اٹھا، نابینا تھا۔ پورا واقعہ سنا اس لیے رہا ہوں کہ ایک بات کہنا ہے۔ اٹھا اپنی جگہ سے، نابینا تھا، یہاں ٹکرایا وہاں ٹکرایا، یزید کے سامنے آنا چاہتا تھا، اس طرح سے اٹھا اپنی جگہ سے اور اس طرح سے یزید کے سامنے آیا کہ سارے دربار والے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ یزید کے سامنے آیا اور کہا کہ یہ تو نے کیا کیا؟ نواسی، رسول کی نواسی کو قید کر کے لایا ہے؟ ہوا کیا؟ ابھی وہ پوچھ ہی رہا تھا کہ جناب زینب کو موقع ملا اور وہیں سے کہا کہ تم لوگ، جو مجمع تھا، کہ تم لوگ کون ہو؟ غیر مذہب کے ہو؟ یہودی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ عیسائی ہو؟ نہیں۔ پارسی ہو؟ نہیں۔ کہا پھر تم کون ہو؟ کہا مسلمان ہیں۔ کس کا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہ محمد عربی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ بس جیسے انہوں نے کہا ذرا قریب آؤ، محمد کا کلمہ پڑھنے والے بغیر تو ذرا قریب آؤ، محمد کا کلمہ پڑھنے والے بے حیاؤں ذرا قریب آؤ، اور آؤ اور محمد کی بیٹیوں کا تماشا دیکھو، محمد کی بیٹیوں کو دربار میں، بازاروں میں پھراؤ۔ سب کہنے لگے کہ شہزادی ہمیں معلوم نہیں تھا، ہمیں پتہ نہیں تھا۔ اور سب کے سب یزید کے سامنے، اے یزید تو نے کیا کیا؟ ابھی جو دربار سجائے بیٹھا تھا یزید اور فخر کر رہا تھا کہ میں نے بدلہ لے لیا، ابھی ایک لمحے کے بعد عالم یہ ہے کہ یزید سر جھکائے بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ابن زیاد نے جلدی کی، یعنی اپنے سر سے ہٹانا چاہتا ہے، اپنے سر سے بوجھ اتارنا چاہتا ہے، خون حسین کو اپنے سر سے اتارنا چاہتا ہے۔ یہ ہے جناب زینب کہ ایک منٹ میں وہ یزید جو بہت بڑی حکومت لیے بیٹھا تھا، اس کے دربار میں اس کی غلطی ثابت کر کے یہ بتا دیا کہ اس نے صرف حسد اور بغض میں اور بے دینی میں حسین کو شہید کیا ہے، ورنہ میرا بھائی حق پر تھا، میرا بھائی جو ہے اس دین اسلام بچانے کے لیے آیا تھا۔ میں نے بات آپ کو سنائی صرف اس لیے کہ جناب زینب کی معرفت ہو جائے،
اور ان کے جو کارہائے نمایاں ہیں اس کا مختصر سا تعارف ہو جائے۔ کتنی بڑی بات ہے دشمن کے سامنے، جس نے سارے گھر کو کربلا کے میدان میں تہہ تیغ کر دیا، ظالم ہے، جابر ہے، اس کے سامنے یہ باتیں کہنا دین بچانے کے لیے، شریعت بچانے کے لیے، حسین کی قربانی کو بچانے کے لیے، حسین کے مقصد کو بچانے کے لیے۔ انصاف سے بتائیے، اگر انہوں نے یعنی شہزادی نے ہم سے سوال کر لیا کہ میں نے تو حسین کے مقصد شہادت کو بچایا، دین کو بچایا، شریعت کو بچایا، تم سب سے مل کے میرے بھائی کی کربلا نہیں بچائی گئی؟ بھرا ہوا شہر لکھنؤ اور میرے مظلوم بھائی جو پانی لینے گیا تھا، ہاتھ کٹ گئے، شانوں سے جدا ہو گئے، مشک چھت گئی، سر پہ گرز لگا، شہادت ہو گئی، اس کے نام پہ کربلا، اور وہ فریاد کر رہی تھی مجھے بچاؤ۔ ایک شریعت کا جاننے والا، ایک امت محمد کا عالم، ذاکر اہل بیت، ذاکر کربلا، ذاکر شام غریبہ تم سے آواز دے کے تم سے پکار رہا تھا مدد کے لیے کہ آؤ کربلا بچانے میں میرا ساتھ دو، تم کہاں بیٹھے تھے؟ خدا نخواستہ اگر کچھ ہوا، لہذا اپیل کرتا ہوں کہ جناب زینب کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ ان کے بھائی کی کربلا کو بچائیے، انشاءاللہ جناب زینب بھی آپ کا ساتھ دیں گی، جناب عباس بھی آپ کا ساتھ دیں گے، امام حسین علیہ السلام کا۔ اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، ہمارے قائد کو صحت و سلامتی اور طول عمر عنایت فرمائے، ان کی ہمت میں اضافہ فرمائے، ان کے حاسدوں اور دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے، پالنے والے ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما اور ہمارے اعمال کو قبول فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سید المرسلین وشفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعلی امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ وآلہ وعلی سیدۃ نساء العالمین وبدۃ خاتم النبیین من سیدنا فاطمہ بنت رسول اللہ صلوات اللہ علیہا وعلی الحسن المجتبی والحسین الشہید بکربلا وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللهم صل على مولانا صاحب الزمان، اللهم صل على محمد وعلى مع آثار بدع والطغيان هادم ابنية الشرك والنفاق حاسد فروع البغي والشقاق صلوات اللہ وسلام علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔